تو اس وقت صورتحال یہ ہے، اور ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے جمہوری رویوں کا مظاہرہ کرے، جس طرح کہ ان کا نعرہ ہے، جس طرح کہ ان کی شناخت ہے، جس طرح کہ اس کا تعارف ہے دنیا کے اندر. اور بیت المقدس میں جو امریکہ نے اپنا سفارتخانہ کھولنے کی بات کی ہے، وہ ٹرمپ کا ایک غیر جمہوری فیصلہ ہے. اس پہ بھی ان کو حقیقت پسندانہ انداز کے ساتھ اس خطے کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے قراردادوں کے مطابق متنازع علاقہ تسلیم کرنا چاہیے اور وہاں سے اپنا سفارتخانہ واپس کر دینا چاہیے. پاکستان کے حوالے سے بھی خطے میں ایک جمہوری ماحول کو اوپر لے جانے میں ان کو ایک کردار ادا کرنا چاہیے. مولانا صاحب، یہ حکومت کہہ رہی کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل ہم کرا رہے ہیں اوپن. کیا رائے ہے، کیا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بھی بوکلاہٹ کا ایک علامت ہے. حکومت بوکلاہٹ کا شکار، اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے ان کو، اپنے ووٹ پر ان کو اعتماد نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے لسٹ کے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی اور کے لسٹ کے لوگ ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طریقے سے ہم ان کو کنٹرول کر سکیں گے، ان کا ووٹ کہیں نہیں جائے گا. لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو اپنا ووٹ بھی نہیں مل سکے گا. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ شیخ رشید صاحب گزشتہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. کون کہتا ہے؟ شیخ رشید. ان کے ساتھ کتنا ہاتھ ہوا ہے؟ ان کے ساتھ ساری زندگی ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ کا عادی ہو گیا ہے. مولانا صاحب یہ جو اپوزیشن کا پوری اپوزیشن کا خصوصاً آپ کا نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس پہ پہلے دن سے اعتراضات. حضرت نیب سرے سے احتساب کا ادارہ نہیں ہے، ادارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے مطابق لوگوں کو پکڑے جا رہے ہیں، لیکن مجھے تضاد سا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے بھی قریبی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو بلا رہے ہیں، کچھ کو پکڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف یہ ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے آپ کے مطابق، کہ اگر مولانا صاحب کو ہاتھ ڈالا تو ہم پنڈی کا رخ کریں گے، جی ایچ کیو کے سامنے مظاہرہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے جتنی اپوزیشن کے لوگ پکڑے گئے ہیں، آپ کے رشتہ دار پکڑے جا رہے ہیں، ان کو بلایا جا رہا ہے، اس پہ خاموشی ہے. یہ کیوں ہے؟ میرے خیال میں آپ نے جوڑ صحیح نہیں لگایا. نیب کے حوالے سے پنڈی کی بات نہیں ہوئی ہے. پنڈی کی بات اور موضوع پہ ہوئی ہے اور نیب کی بات اور موضوع پہ ہوئی ہے. نہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس نے کہا تھا کہ ہم جی ایچ کیو کا رخ کریں گے. یہ اور مسئلہ ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک اجلاس جو لاہور میں ہوا تھا، وہ مجموعی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے پنڈی کی بات ہوئی ہے، اور وہ فیصلہ اب تک برقرار ہے کہ ہم کہاں جانے کا فیصلہ کریں گے. دیکھیے، میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، ہماری جنگ حکومت کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہماری جنگ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہماری شکایت ہے، ہمارے گلے ہیں، اور یہ جو کچھ مصیبت اس وقت قوم پر مسلط ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک جرم آپ کہہ دیں، اس کی ذمہ داری آپ کہہ دیں، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار تسلیم کرے. ہمارا ان سے کیا جنگ ہے؟ میں یہ تو کہہ سکتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ وزیر اعظم کے منصب پر میں نے بیٹھنا ہے. اس وزیر اعظم کو ہٹا کر یہاں میں بیٹھنا چاہتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، لیکن کیا میں یہ بھی سوچ سکتا ہوں کہ آرمی چیف کی جگہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں؟ اس کے دفتر کو میں آکوپائی کرنا چاہتا ہوں؟ میں آرمی ہاؤس میں جانا چاہتا ہوں؟ جب یہ تصور ہی نہیں ہے یہاں پر، اور محاذ جنگ ہی یہ نہیں ہے، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ میری جنگ جو ہے آرمی چیف کے ساتھ ہے یا میری جنگ آئی ایس آئی کے ساتھ ہے، لیکن وہ جنگ نہ لڑے ہمارے ساتھ. ہم اس بات کی بات کرتے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے ایک تصور قائم کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی، بابا ہم نہیں لڑ رہے، وہ لڑ رہے ہیں. ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں، یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہے. آپ ریاستی ادارہ ہیں اور ڈائریکٹ ریاست کے تحفظ کی ذمہ داری پھر آپ پر آتی ہے. تو اس حوالے سے ہماری سوچ کا احترام کیا جائے، ہماری سوچ کو
ایک متوازن اور ایک صحیح سوچ سے تعبیر کیا جائے. ہم کسی سے اداروں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو کیا غلط کو غلط بھی نہ کہیں، شکایت بھی نہ کریں، گلہ بھی نہ کریں. یہ کوئی انڈیا کی فوج ہے کہ ہم سے گلہ نہ کریں اور اس کو دشمن سمجھیں. اپنوں سے شکایت ہوتی ہے. میں پاکستان کے اداروں سے شکایت کرتا ہوں، میں پاکستان کے الیکشن کمیشن سے شاکی ہوں، میں پاکستان کے نیب سے شاکی ہوں، میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے شاکی ہوں جو اس قسم کی حرکتیں کریں، پارٹیوں کو توڑنے کا کردار ادا کریں، پارٹیوں کے لوگوں سے ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کریں، خفیہ ملاقاتیں ان کے ساتھ کریں، ان کو لالچیں دیں، جماعت کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اب یہ چیزیں جب ہم تک پہنچیں گی تو گلہ تو پیدا ہوگا. ہم نے تو ان کے بارے میں، ہم تو کہتے ہیں فوج متحد رہے، ہم تو کہتے ہیں ادارے مستحکم رہیں. تو ہم اداروں کا استحکام چاہتے ہیں اور وہ سیاسی پارٹی کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل چیز جس کی تصویر ہمیں صحیح طور پر قوم کے سامنے پیش کرنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہ جب آپ کی پارٹی کی دوسرے لوگوں پہ ہاتھ ڈال رہا ہے وہ ایک غلط کام ہے، لیکن ٹارگٹ یہ ہے کہ اگر صرف مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم غیر کا بھی گراؤ کریں گے. ہم ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجھ پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ پر حملہ پوری جمعیت علماء اسلام پر حملہ تصور کیا جائے گا. اور جلیل جان بھی حملہ، جی جلیل جان پر حملہ پھر میرے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. ان کو ذرا اپنا زور لگانے دیں. یہ سوچتے ہیں اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو تو فضل الرحمٰن پر دباؤ آ جائے گا. خاطر جمع رکھیں، خاطر جمع رکھیں. یہ چیزیں ہم کھیل چکے ہیں، یہ پرانے کھیل ہیں جو گزر چکے ہیں. نیب کا جو حربہ تھا وہ ایک وقت تک کام آتا رہا ان کے، اب وہ ٹھس ہو چکا ہے. نیب کچھ بھی نہیں ہے اور اب نیب خطرے میں ہے. کل جو بھی حکومت آئے گی نیب کا خاتمہ کر دے گی. لہذا نیب کے افسران بھی حدود میں رہیں، وہ لوگوں سے ذاتی دشمنی نہ پیدا کریں. ہم بھی نیب کے افسروں کو جانتے ہیں کہ 4-5 سیاسی لوگوں کو تو نمایاں کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف احتساب ہو رہا ہے اور ہزاروں لوگوں کے خلاف کیسز کر کے ان کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں، رشوتیں وصول کر رہے ہیں. خود اتنا بڑا کرپٹ ادارہ یہ دوسروں کے کرپشن کا احتساب کرنے کا حق رکھتا ہے. چھوڑو، جائیں اپنے حوالے سے سوچیں. کرپشن جو ہے کرپشن ثابت نہیں ہے. بی آر ٹی خود کرپشن ہے، ثابت کر رہے ہیں. کیا مانا ہے مولانا صاحب یہ بتائیں، سینٹ انتخابات کے بعد اگر جو پرویز خٹک صاحب کی صحت خود اس بات کی گواہی ہے جو بی آر ٹی کا آرڈر ہوا ہے. اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب کریں گے؟ کیونکہ ان کی کوئی بھی نمائندہ آتا ہے پریس کانفرنس کرتا ہے تو پہلے یہی کہتا ہے کہ لانگ مارچ نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے جو ہے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیں گے، استعفے بھی نہیں آئے تو لانگ مارچ بھی نہیں ہوگا. تو چند دن ان کو خوش ہونے دیں یار، کچھ بیان کرنے دیں ان کو. اس طرح چلتا رہتا ہے چھوٹی موٹی باتیں. جی جب ہم کسی بات میں کوئی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی تاریخ تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی حکمت عملی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو وہ ناکام ہو گئے ہیں ان کے بعد. چند دن ان کو بھی خوش ہونے دیں یار، پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی. آخر مولانا صاحب آپ نے خفیہ ملاقاتوں کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو مرکزی رہنما ہیں، وفاقی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم خود بھی وہاں پر اپنے دوست رکھتے ہیں، ان سے ہماری بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو کیا ان کی یہ خفیہ ملاقاتیں نہیں ہیں؟ خفیہ ملاقاتیں ہماری ضرورت نہیں ہے، خفیہ ملاقاتیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے ہم بھی ان کا پردہ رکھتے ہیں. پھر یہ پی ڈی ایم کا تحریک جب سے شروع ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کے رابطے کوشش کی گئی آپ سے؟ رابطے رہے ہیں لیکن ہمیں آمادہ کرنے میں ناکام رہے ہیں. ہم اپنے موقع پہ قائم ہیں، ٹھیک ٹھاک قائم ہیں. ہم ایسے الیکشن کو بھی نہیں مانتے اور الیکشن کی اس دھاندلی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دیتے ہیں. نہ ہم نے الیکشن کے نتائج تسلیم کیے ہیں، نہ ان میں ان کی ذمہ دار حیثیت کو ہم نے اب تک اس میں تبدیلی لائے. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ نے آج مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن دوبارہ سے کروائے گئے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو جمہوری پارٹیاں جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، یا پورا جو ملک میں ایک سیٹ اپ ہے، فائنینشیل ہماری صورتحال بہت خراب ہے، تو اس صورتحال میں کیا الیکشن کروائے جائیں؟ الیکشن تو ہر قیمت پر کرائے جائیں کہ حل ہی وہی ہے، یا تو پھر بندوق حل ہے، وہ تو نہیں ہے. آئین ہی حق ہے اس کا. آئین الیکشن کی بات کرتا ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا. لہذا جب آپ کا ملک ڈوب رہا ہے
تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر مارشل لا آ جائے؟ تو مارشل لا نے تو اور ملک کو غرق کیا ہے ہمیشہ جی، اداروں کو تباہ و برباد کیا ہے. آج تک جو پاکستان ترقی نہیں کر رہا اور 70 سال سے کمزوری کو مینٹین کر رہا ہے، وہ تو ماشاء اللہ ان کی وجہ سے کر رہا ہے جی. سیاسی لوگوں کو کام کرنے دیا جائے، جب کام کرنے دیتے ہیں تو 3 سال کے بعد ان کو ہٹا دیتے ہیں، 1.5 سال کے بعد ان کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی کیس ان کے خلاف کر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جب آپ کی جمہوریت پھلنے پھولنے ہی نہیں دی جائے گی، پھر شکایت آپ کس سے کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ان کے اوپر تھوپا جائے کہ پاکستان جو ہے کمزور ہو رہا ہے، تو یہ ان کی وجہ سے ملک کو توڑا گیا، ذمہ دار سیاستدان کو قرار دے دیا گیا. آج ہم الرحمان کمیشن کو آپ دنیا کے سامنے لائیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ذمہ دار کون ہے اس کا جی. مولانا صاحب، وزیر اعظم کو ڈیٹ دی گئی تھی 31 جنوری کی استعفے کے لیے، تو کل 31 جنوری ہے، تو اس کے بعد کیا لائیں گے؟ اس کے بعد ہم بیٹھ رہے ہیں نا جی، بالکل ہم بیٹھ رہے صاحب ہیں. یہ بتائیں، سینٹ انتخابات کے بعد اگر 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو ایسی صورتحال میں کیا موقف آپ کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، دونوں پر جواب چاہوں گا کہ کیا قبائلی علاقوں کا جو انضمام ہے وہ عملی طور پر وہ فیصلہ جو ہے وہ سودمند ثابت ہو رہا ہے؟ 2 باتیں آپ نے کی ہیں. ایک ہے 18ویں ترمیم کا مسئلہ. 18ویں ترمیم صوبوں کے اختیارات میں اضافے کا ہے، اور صوبوں کے اختیارات میں اس اضافے کا وعدہ سن 1973 کے آئین میں کیا گیا تھا. 10 یا 11 سال میں ان کو اختیارات میں اضافے کا آئین کے ذریعے وعدہ کیا گیا، لیکن پورا نہیں ہوا. اب جب 18ویں ترمیم کے ذریعے سے صوبوں کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اب واپس لینا یہ صوبوں کی احساس محرومیت پہ اور اضافہ ہے، جو خدا نہ کرے بغاوت کی تحریکوں میں منتقل نہ ہو جائے. لہذا اس قسم کی چیزوں کو ہاتھ ڈالنا یہ ملک کو تقسیم کرنے کا سبب بن سکتا ہے. پاکستان اس وقت انتہائی کمزور پوزیشن سے گزر رہا ہے. اس قسم کے مسائل نہ چھیڑے جائیں. یہاں پر مشکل یہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے ایک ادارے کو مضبوط کرنے کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے. جب تک ہم اس ترجیح کو تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ہم صرف پاکستان کو مضبوط بنانے کی اور قوم کو طاقتور بنانے کی نہیں سوچیں گے اور صرف ایک ادارے کو طاقتور بنانے کی سوچیں گے، یہ پاکستان ترقی کی طرف نہیں جا سکے گا. آپ کا آئین واضح طور پر کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ میں جو صوبوں کا حصہ ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی. اس کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے. اور پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک طاقتور ہو. آج فوج کو پاکستان کے بجٹ سے 11 ارب روپے ملنے چاہیے تھے. آپ کے ملک کی معیشت یہاں تک گر گئی ہے کہ آج اس کو 7 ارب روپے مل رہے ہیں. میری دفاعی بجٹ میں کیوں اتنی کمی آ گئی ہے؟ 50 اور 55% کی کمی کیوں آ گئی ہے؟ تو ملک کی دفاع کو کمزور کر دیا گیا ہے، دفاعی ضرورتوں کو کمزور کر دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اندر ہو رہی ہیں. اور کہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں، کہاں تک اس ملک کو ڈبونا چاہتے ہیں. تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ کے پاس بہرحال یونٹس ہیں. یہ پاکستان وفاقی نظام ہے. اگر یونٹس مطمئن نہیں ہیں تو آپ نے صرف بندوق کے ذریعے ان کو متحد رکھنا ہے. اور جہاں تک ہے فاٹا کا تعلق، دیکھیے فاٹا کا انضمام ابھی تک فاٹا کے عوام نے تسلیم نہیں کیا ہے. فاٹا کے عوام انتہائی اضطراب کی زندگی گزار رہے ہیں. نہ پرانا نظام ہے نہ نیا نظام ہے. کچھ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہم کس نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. نہ وہاں پٹواری ہے نہ وہاں پولیس ہے. اور جو کہ تم فوج وہاں پر ہے، اب بھی وہاں پر فوج کھڑی ہے، فوج نظام کو سنبھال رہی ہے. تو جب فاٹا انضمام کے باوجود فوج کے قبضے میں ہے، دہشت گردی ابھی بھی منظم ہے وہاں پر اور ان کو ختم نہیں کر سکی، تو پھر جھوٹے وعدے کیوں کیے گئے ہمارے ساتھ؟ قوم کے سامنے جھوٹ کیوں بولا گیا کہ ہم نے دہشت گردی کو ختم کر دیا ہے؟ آج بھی روزانہ پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہیں ہر ایجنسی کے اندر. تو ایجنسیوں کا تصور بھی برقرار ہے، لوگوں کا رہن سہن اور وہ بھی اسی طرح پرانے ایجنسیوں کے تحت ہو رہا ہے. ضلع کا نام اب بھی کوئی نہیں جانتا. فوج اب بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. کنٹرول اب بھی اسی کا ہے. سویلین اتھارٹی اب بھی وہاں نہیں جا سکی ہے. سسٹم بھی ان کے لیے موجود نہیں ہے. جب سسٹم ہی موجود وہاں نہیں ہے، انضمام کا لوگوں کو کیا فائدہ ہوا آخر؟ تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور عدالت میں جو لوگ گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی بالکل حقائق کی بنیاد پر اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا.
जी मौलाना साहब, जो हुकूमती तर्जुमान है फॉरेन फंडिंग केस, वो कह रहे हैं कि उल्टा अपोजिशन उसमें फंस चुकी है उस जाल में, खुसूसन आप लोगों की जुमात पे किया जा रहा है कि लीबिया और ईरान का नाम लिया जा रहा है कि वहाँ के, इस पे आप क्या कहेंगे? वो हो जाएगा, अपनी तो पूरी करो ना पहले जी, अपना गर्दन छुड़ाओ ना, फिर उसके बाद दूसरे गर्दन की बात करो जी। हम कहते हैं जो इस वक्त फंडिंग केस है, और दूसरा ये कहना कि जी पब्लिक किया जाए, उसको खुले आम इसकी समाअत की जाए, झूठ बोल रहे हैं। आपकी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि इसकी समाअत जो है वो इन कैमरा किया जाए। आपने अभी तक वो पटिशन वापस नहीं ली है, और 23 अकाउंट्स के जो स्टेट बैंक ने दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, अभी तक उसको ओपन नहीं किया जा रहा, और इलेक्शन कमीशन अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि हम पर पीटीआई का दबाव है। कौन सा खत लिखा है उन्होंने कि हमारा दबाव आपके ऊपर नहीं है, आप खोल दें उसको? तो जो कुछ इस बयान देने से पहले की कानूनी पोजीशन थी वो बदस्तूर बरकरार रखे हुए हैं, और सिर्फ बयान के जरिए लोगों में कहना चाहते हैं कि हमने तो ओपन ट्रायल का जो है उस पर आमादगी जाहिर की है। ये झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ, सिर्फ एक बयान देकर लोगों में ये प्रचार करने वाली बात है। कोई तब्दीली नहीं आई, पटिशन उसी तरह मौजूद है, और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि इसको सीक्रेट रखना है, और ये भी कि पीटीआई के दबाव पे हम इसको खुफिया रखे हुए हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह पर बरकरार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तो झूठ कौम के सामने न बोला जाए, और ये फंडिंग के उनके गले में फंदा है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा क्या है जी, हमारा तो सब कुछ आमने सामने हो जाएगा। हम तो इस मुल्क में एहतसाब के गिरदाब में नहीं फंसे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातें ना करो, भूल जाओ इन बातों को। अब तुम अभी हमारे एहतसाब के शिकंजे में हो, अब हमसे पहले जान छुड़ा लो, फिर बात करो जी।